پاکستان میں سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک عرصے سے جلسے اور جلوس کرتی ہیں، اور ان تنظیموں کا اپنے شہریوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے اس کا ایک ذریعہ جلسے اور جلوس بھی ہیں۔ اور ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسے اور جلوسوں کی رونق بڑھانے کے لیے ملی نغمے بنائے جاتے ہیں، ترانے بنائے جاتے ہیں، پارٹیاں اپنا منشور اور اپنی لیڈرشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور لوگوں میں اس کی عظمت اور اس کی دھاک بٹانے کے لیے تقریریں تیار کرتی ہیں، اشتہار تیار کروائے جاتے ہیں، بینر تیار کروائے جاتے ہیں، ون لائنر تخلیق کاروں کو بٹھا کر ان کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں، لکھوائے جاتے ہیں، کالم وغیرہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن میں ابھی جو حالیہ انتخابی مہم ہے، مسلم لیگ نون کی ہو، تحریک انصاف کی ہو، جمعیت علماء اسلام کی ہو، عوامی نیشنل پارٹی کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کروڑوں روپیہ خرچہ کیا جا رہا ہے جلسہ گاہ کو تیار کرنے کے حوالے سے، اناؤنسمنٹ کے حوالے سے، جھنڈے تیار کروائے جا رہے ہیں، سب کچھ تیار کروایا جا رہا ہے۔ لیکن ان بعض جماعتوں کو بنے ہوئے 50 60 سال 70 سال گزر چکے ہیں، اور کچھ جماعتوں کا تو اس سے بھی پرانا تاریخ ان سے بھی پرانی ہے۔ لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان جماعتوں نے ابھی تک اپنی جلسہ گاہ کی تربیت نہیں کر سکی، اپنی جلسہ گاہ میں ڈسپلن قائم نہیں کر سکے۔ بھائی آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، آپ کی باڈیز موجود ہیں، ضلعی سطح پر آپ کی باڈیاں موجود ہیں، صوبائی سطح پر آپ کی باڈیز ہیں، لیکن کبھی بھی اس جانب توجہ ہی نہیں دی گئی کہ جلسہ گاہ کا ڈسپلن کیا ہونا چاہیے۔ لوگ وہاں پر آئیں گے، ان کے واش روم کا بندوبست کیا ہونا چاہیے، ان کے پانی کا بندوبست کیا ہونا چاہیے، ان کے کھانے کا بندوبست کیا ہونا چاہیے۔ اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا کہ جب کھانا کھولا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عجیب و غریب لوگوں کا ایک بھگدڑ سی مچ جاتی ہے، اور لوگ ایسا فیل کرتے ہیں کہ جیسے کیونکہ ان کی تربیت نہیں کی گئی، کبھی بھی ان کو بتایا نہیں گیا کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے، تربیت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ کام جتنا بھی کرنا ہوتا ہے یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ جلسہ گاہ کے یہ دروازے ہوں گے، ان دروازوں سے آپ نے داخل ہونا ہے، ان دروازوں سے آپ نے نکلنا ہے، اور خصوصاً سیکورٹی تھریٹس ہیں تو تب بھی آپ کو اپنی جو رضاکار ہیں ان کی ایک ٹیم تیار کرنی چاہیے تاکہ رضاکار اچھے طریقے سے جلسہ گاہ میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں کی تیاری کریں۔ اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ گاہوں میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں پر آنا شروع ہو گئی ہے، تو اب خواتین کے لیے سیفٹی اور سیکورٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ چھوٹی سی کوئی بات پوری دنیا میں اس پارٹی کا بھی اور ملک کا بھی جو چہرہ ہے وہ مسخ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کی تربیت کیوں نہیں کر سکیں، کیونکہ وہاں پہ جو زیادہ اچھا جوتا پالش کرتا ہے یا جو زیادہ اچھا مکھن اور مسالہ لگاتا ہے اسے پارٹی کا عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صلاحیت کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا اپنا پارٹی کو چلانے کا کوئی تجربہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے جلسہ گاہ میں بڑا انتظام میں نے دیکھا کہ وہ ہوتا ہے، خصوصاً جماعت اسلامی کا اس بارے میں ذکر کرنا بہت ضروری ہوگا کہ ان کے جلسے انتہائی ڈسپلن ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کا پورا نظم ایک موجود ہے، اور جماعت اسلامی کے نظم کے اندر کوئی شخص محض مکھن لگا کر اور جوتے پالش کر کے آگے نہیں آ سکتا، بلکہ اس جماعت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ہمارے اختلافات سیاسی اور نظریاتی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان کی خوبی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ جماعت اسلامی کا بڑا زبردست ڈسپلن ہوتا ہے، اور ان کی جو جلسہ گاہ ہوتی ہے وہ بڑی بھرپور ہوتی ہے۔ ان کے ترانے آپ دیکھ لیں، ان کے جھنڈوں کا سٹائل آپ دیکھ لیں، نعرے لگانے کے لیے پراپر بندہ موجود ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پورا ایک ڈسپلن موجود ہوتا ہے۔ اور جماعت اسلامی کے ساتھ میں ایک اور پارٹی ہے پاکستان کی، پاکستان عوامی تحریک، علامہ طاہر القادری صاحب کی پارٹی ہے۔ بہت زبردست ڈسپلن ان کے جلسوں کے اندر ہوتا ہے، اور ہر چیز پوری ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور علامہ طاہر القادری صاحب خود اس سارے نظم کو، اس سارے ڈسپلن کو دیکھتے تھے کہ ہاں بھائی انٹری کیسے ہونی ہے، نعرے کس نے لگانے ہیں، کتنا ٹائم نعرے لگانے ہیں، نعروں کا کانٹینٹ کیا ہوگا، تلاوت کون کرے گا، نعت کون پڑھے گا، تو ہر چیز پوری پلان ہو کر تیار ہوتی ہے۔ اور طاہر القادری صاحب نے تو ایک بڑا اچھا یہ بھی کیا ہوا تھا، جو میری معلومات ہیں شاید غلط نہ ہوں، تو کہ ان کا جو اسٹیج سیکرٹری تھا وہ ہمیشہ جلسہ گاہ میں ان کے ساتھ جاتا تھا، تو وہ جو اس کو پتہ تھا کہ عوام کا مزاج کیا ہے، کس طرح کے نعرے لگوانے ہیں، کس طریقے سے مہمان کو انوائٹ کرنا ہے، تو پورا ایک ڈسپلن جو تھا وہ اس کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس طرح میں جلوسوں کے بارے میں
آپ اس بات کو داد دیں کہ جو مکتب تشیع کے لوگ ہیں، کیونکہ ایک بڑا عرصہ ہے ان کو جلسے جلوس خصوصاً کرنے کا، تو ان کی پوری ہاں ایک پورا ڈسپلن ہوتا ہے، ان کے ہاں پارٹیاں چلتی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ماتمی سنگت جو ہے یہ کون سی ہے، اس نے کس نے زنجیر زنی کرنی ہے، کس نے قمع زنی کرنی ہے، کس نے صرف پیٹنا ہے، اور کس نے پانی پلانا ہے، کس نے علم اٹھانا ہے، کس نے سب سے آگے ہونا ہے، نواں خان سوز کی پارٹیاں کون سی ہیں، سلام کی پارٹیاں کون سی ہیں۔ تو پورا ایک ڈسپلن ہے جو ان جماعتوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ قائم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جماعت کا یہ ایشو ہے، لیکن بہت سی مکاتب فکر نے اور پھر اسی طرح سیاسی اور مذہبی تنظیموں نے اپنا بڑا زبردست قسم کا ڈسپلن جو ہے وہ قائم کیا ہوتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کو بھی دیکھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کا بھی جو جلسے جلوس ہوتے ہیں بڑے ویل آرگنائزڈ اور ویل ڈسپلن ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی اگرچہ کہ بہت نئی جماعت ہے، اس کو صرف 7-8 سال ہوئے ہیں، لیکن 7-8 سالوں میں اس جماعت نے اپنے آپ کو بڑا آرگنائز کر لیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، ان سب جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ڈسپلن ہے وہ قائم کریں۔ میں یہاں پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا بتانا بھول گیا کہ ان کے ہاں بھی پوری ایک فورس ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے پاکستان میں جو رجسٹرڈ کارکنان ہیں ان کی تعداد 30 لاکھ کے قریب ہے۔ تو 30 لاکھ کارکنان ہیں، لیکن ان کے لیے ایک انصار الاسلام کے نام سے ایک رضاکار فورس ہے جو جمعیت علماء اسلام کی کارکنوں کے اندر سے بنائی جاتی ہے اور ہر ڈسٹرکٹ لیول پر موجود ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں جو صرف ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک خاص یونیفارم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ خاکی کلر کی یونیفارم پہنتے ہیں، سر پہ ایک کیپ پہنتے ہیں، اور وہ جلسہ گاہ کو آرگنائز رکھتے ہیں کہ انٹری پوائنٹ کون سے ہیں، داخلے کے جلسہ گاہ کے اندر کوئی بندہ اگر شرارت کرتا ہے تو اس سے بھی نمٹنا وہ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور پھر اس طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہاں سٹیج کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج ابھی تک جمعیت علماء اسلام کا منظم نہیں ہو سکا، لیکن جلسہ گاہ کا جو ڈسپلن ہے وہ جمعیت علماء اسلام بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کرتی ہے۔ تو یہ کسی پر تنقید نہیں ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ صرف اس لیے ہے کہ کیونکہ جب آپ سٹیج پر اپنے بڑے جلسوں میں جنہیں مین اسٹریم میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اگر آپ لوگوں کو ٹرین کریں گے اور ان کو تربیت کے لیے باقاعدہ مواقع دیں گے، اور آپ ایسی کمپنیز کو بھی ہائر کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا جلسہ گاہ جو ہے اس کو پورا ایک ڈسپلن آرگنائز کر کے آپ کو فراہم کرے، اور ایک بڑا اچھا نیا کیا کہتے ہیں ایک کاروبار جو ہے وہ اوپن ہو سکتا ہے کہ ایسی کمپنیاں اگر سامنے آ جائیں جو جلسہ گاہ کو پورا آرگنائز کریں اور اس کا ساؤنڈ سسٹم آرگنائز کریں، اور آپ کو اسٹیج سیکٹری اور تلاوت کے لیے اور نعت کے لیے اور ترانہ پڑھنے کے لیے اور اسی طرح جو نغمے ہیں وہ پڑھنے کے لیے لوگ وہاں پر فراہم کریں۔ تو اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے اپنے کارکنوں کی تربیت، تو پھر تربیت یافتہ جو لوگ ہیں انہیں لے کر آپ جلسہ گاہ کا ایک بڑا اچھا سا ڈسپلن قائم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں ٹی وی چینلز پر مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں تو بڑا ایک عجیب و غریب سا ایک ایشو جو ہے وہ لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ بالکل ڈسپلن نہیں قائم کر سکتے۔ تو امید ہے کہ ابھی تو شاید یہ میری بات کوئی نہ سنیں، لیکن یہ اس لیے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ تاکہ اگر کسی تک یہ میری بات پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے ہاں جلسہ گاہوں میں جو ڈسپلن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کریں۔ اس سے ان کی جماعت کا تاثر بھی لوگوں کے اندر بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ لوگ دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ نہیں، یہ جماعت بڑی آرگنائز ہے۔